میرا نام وسیم ہے، بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ غیر ملکی تعلیم جیسے ہی مکمل کر کے آیا، میرے ماں باپ نے میری شادی کی رٹ لگا دی۔ آخر میں بھی مان گیا۔ امی گاؤں سے تھیں، انہوں نے وہیں سے میرے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی تھی۔ اس کا نام زوہا تھا۔ مجھے ان پر یقین تھا کہ وہ میرے لیے جو فیصلہ کریں گی ٹھیک ہی ہوگا۔ میں نے امی سے اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھنے کی خواہش کی تو امی نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں لڑکی کو دیکھے بنا شادی کیسے کر سکتا ہوں۔ امی نے کہا کہ ان کا رواج ہے، دولہا دلہن شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ میں اس وقت تو چپ کر گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ لڑکی تو میں دیکھ کر ہی رہوں گا۔ عید پر امی ابو عید لے کر گاؤں جا رہے تھے، میں نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کی۔ آخرکار ان کو میری بات ماننا پڑی۔ وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، انہوں نے میری خوب خاطر تواضع کی۔ میں نے زوہا میری منگیتر کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ تو چہرہ، میں اس کا سایہ بھی نہ دیکھ پایا۔ لیکن مجھے گاؤں میں ایک اور لڑکی پسند آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصوم سا چہرہ، سر پر گھڑا اٹھائے جا رہی تھی کہ مجھ سے ٹکر ہو گئی۔ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میں تو صرف اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہم گھر آ گئے، لیکن اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے چپ کر کے شادی کر لی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں دل سے ایک آواز آ رہی تھی کہ جب میں اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا تو وہی گھڑے والی لڑکی ہوگی۔ میں کمرے میں گیا اور اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ بھی بہت پیاری تھی، لیکن میں جو چاہتا تھا وہ نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور سے چلائی۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور سوچا کہ ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ ابھی سے چلانا شروع ہو گئی۔ لیکن وہ تو پیٹ پکڑ کر زور زور سے چلا رہی تھی۔ میں تو بس حیران ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد سب اندر آ گئے۔ میری نانی نے کہا، سب باہر جاؤ، بچے کے دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میری نانی ایک دائی تھیں، اس لیے انہیں پہلے پتہ چل گیا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ میری بیوی کو آخری مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی بچہ؟ کس کا بچہ؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتائے ذرا۔ امی نے کہا، ابھی تمہاری بیوی بہت تکلیف میں ہے، ابھی کچھ نہ پوچھو، بس دعا کرو کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب میں باہر گیا تو سب لوگ میری طرف حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری عزت لوٹ لی ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کہاں بیٹھوں، کیونکہ سارا گھر تو مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھ لیں کہ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں، اور یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ شرم کی بات تھی کہ میری بیوی کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ آخرکار میں کمرے میں منہ چھپا کر بیٹھ گیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا کہ جن ماں باپ پر میں نے اتنا بھروسہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میری عزت کا کسی کو بھی خیال نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ گھر میں بیٹھے سب مہمان خوش ہو گئے اور سب لوگ مجھے خوش ہو کر مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، آج ہی شادی ہوئی اور آج ہی اللہ نے اولاد جیسی نعمت بھی عطا کر دی۔ میں تو اداس تھا، لیکن یہ سب لوگ تو خوش تھے، مطلب انہیں بھی سب پتہ تھا، نہیں تھا تو صرف مجھے۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے سے باہر آئیں اور خوش ہو کر کہا کہ اللہ نے مجھے چاند سا پوتا دیا ہے۔ مجھے کہا، مبارک ہو، تم باپ بن گئے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، دلہن کا سایہ تک
دیکھنے نہیں دیا، پھر میں کیسے باپ بن گیا۔ سائنس نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی کہ رشتہ ہوتے ہی لڑکی امید سے ہو جائے۔ کیسے سب لوگ کسی اور کا گناہ اتنے آرام سے میرے سر ڈال رہے تھے اور میں بے وقوف آرام سے بیٹھا مبارک لے رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا بھائی بلانے آیا کہ جلدی گھر آؤ، آپ کے بیٹے کو سانس نہیں آ رہی۔ میں نے غصے سے کہا کہ میرا کوئی بیٹا ویٹا نہیں۔ وہ مجھے غصے میں دیکھ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا جلدی آئیں، امی بلا رہی ہیں۔ میں چپ کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی امی نے کہا جلدی سے بچے کو ہسپتال لے جاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میں نے کہا امی میں کیوں جاؤں، کسی اور کو بھیج دو۔ امی نے کہا کہ تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، تم ہی لے جاؤ۔ میں نے کہا امی آپ نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس حال میں ہوں، اندر سے میں مر رہا ہوں، اپنی نظریں جھکا کر چل رہا ہوں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور آپ ہیں کہ خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی۔ امی نے کہا ابھی جاؤ، جب آؤ گے تو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ میں نے کہا مجھے ابھی بتائیں، میں پھر جاؤں گا۔ امی نے کہا ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بچے کی حالت ٹھیک نہیں، پہلے تم اس کو ہسپتال لے جاؤ، پھر آ کر جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لینا۔ آخر میں چپ کر کے چلا گیا۔ بچے کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آکسیجن لگائی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ویسے بچہ بہت پیارا تھا، میرا دل کیا اور اس کو پیار کرنے کو، لیکن اس کی ماں یاد آ گئی جو اسے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئی۔ میں سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے رہوں گا۔ اس بار کچھ بھی ہو جائے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، نہ امی کی نہ ابو کی۔ جاتے ہی اس لڑکی کو طلاق دوں گا۔ جب میں ہسپتال سے گھر واپس آیا تو سب مہمان جا چکے تھے، سب لوگ خوش تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ کسی کو میرا خیال ہی نہیں تھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ میرے پاس میری بہن مٹھائی لے کر آئی تو میں نے زور سے ہاتھ مارا اور ساری مٹھائی نیچے گرا دی۔ سب لوگ میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ امی نے کہا یہاں نہ جاؤ اور چلے جاؤ۔ میں نے کہا زوہا کہاں ہے؟ امی نے کہا وہ میرے کمرے میں ہے۔ امی نے کہا کیا ہوا، کیا کرتے ہو اس بیچاری کو؟ میں نے کہا بیچاری، وہ بیچاری ہے، وہ کہاں سے آپ کو بیچاری لگتی ہے؟ تو اس نے کام کیا ہے کہ وہ بیچاروں والا ہے؟ امی نے کہا صبر کرو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دوں گا۔ امی نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا اتنا کچھ ہو گیا ابھی بھی آپ مجھے سمجھا رہی ہیں؟ کوئی بھی مرد بھلا یہ برداشت کر سکتا ہے کہ شادی والی رات اس کی بیوی اس کے لیے تحفے میں ایک بچہ لے کر آئے؟ امی نے کہا تم صرف 5 منٹ بیٹھ کر میری بات سن لو، پھر تم جو فیصلہ کرو گے ہم سب کو وہی منظور ہوگا۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں جہاں زوہا بیٹھی تھی، مجھے بھی وہیں بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ امی نے کہا کہ یہ چاہتی ہے کہ یہ خود تمہیں ساری بات بتائے، تم صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سنو۔ خیر میں چپ کر کے بیٹھ گیا، پھر اس نے بولنا شروع کی۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں میٹرک سے آگے کوئی اسکول یا کالج نہیں تھا۔ کافی محنت اور مشقت کے بعد میں نے ابو کو شہر میں پڑھنے کے لیے راضی کر لیا۔ پھر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر چلی گئی۔ مجھے وہاں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے اپنے گھر جا کر سب کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دیں گے اور کہیں گے کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن اگلے دن مجھے امی کا فون آیا کہ ابو نے میری شادی اگلے ہفتے طے کر دی ہے۔ مجھے اسی دن گھر آنے کا کہا۔
اچانک یہ خبر سن کر ہم دونوں پریشان ہو گئے اور ہم نے وہیں شہر میں سب سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ یونس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد سب کو منا لے گا، لیکن اس نے اپنا وعدہ نہ نبھایا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں فوراً بولا، وہ کہاں چلا گیا؟ مجھے بتاؤ، میں اس کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ امی نے کہا، وہ جہاں گیا ہے تم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ تو وہ روتے ہوئے کہ یونس کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں اسے اللہ کی مرضی جان کر خاموش ہو گئی اور واپس گھر آ گئی۔ گھر کسی کو کچھ نہ بتایا، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر جیسے میری جان میں جان۔ یونس کی یہ نشانی میرے لیے کافی تھی۔ وہ جاتے جاتے مجھے ایک خوبصورت تحفہ دے گیا تھا۔ جب امی ابو کو پتہ چلا تو انہوں نے کوئی بہانہ بنا کر میری شادی روک دی۔ پھر میں نے انہیں اپنے اور یونس کے بارے میں سب بتا دیا۔ ابو مجھے مارنے کے لیے آئے تو امی نے انہیں روک دیا۔ امی نے کہا کہ کون یقین کرے گا کہ یہ بچہ جائز ہے، ناجائز نہیں، ہم کس کس کو صفائی دیں گے۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے میری چھوٹی بہن کے لیے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا۔ امی نے کہا، یہ صحیح کہہ رہی ہے، ہم ان کے گھر اس کی چھوٹی بہن کے لیے رشتہ لینے گئے تھے، لیکن اس کے ماں باپ نے ہم سے کوئی بات بھی نہ چھپائی اور سب سچ بتا دیا۔ ہم نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ زوہا نے کہا کہ گاؤں والوں کے سامنے میری اور تمہاری شادی کا اعلان کیا، جبکہ تمہاری شادی تو زوہا سے ہوئی نہیں، میری چھوٹی بہن سے ہوئی۔ میں حیران ہو کر بولا کہ اس کا مطلب میری شادی آپ سے نہیں ہوئی بلکہ آپ کی بہن سے ہوئی ہے۔ زوہا نے کہا، جی آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ میں کچھ دن یہاں رہوں گی، پھر واپس گاؤں چلی جاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تاکہ آگے جا کر میرے بیٹے کو ناجائز کا طعنہ نہ سننا پڑے۔ ان کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میری بہنوں جیسی ہو، آپ مجھے ہر مشکل میں ساتھ پائیں گی۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں آپ کا پورا ساتھ دیتا۔ امی نے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، اللہ ہر ماں کو تم جیسی اولاد دے۔ میں نے کہا، اب یہ تو بتاؤ میری دلہن کہاں ہے؟ سب ہنسنے لگے۔ امی نے کہا، وہ تمہارے کمرے میں ہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ۔ میں اندر گیا تو میرا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ گھونگھٹ لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اوپر دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس لڑکی کو میں نے پہلی نظر میں پسند کیا تھا، اللہ نے اسی کو میری شریک حیات بنا دیا۔ زوہا نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب بتا دیا کہ کیسے وہ پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گئی اور آج میری دلہن کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی ہے۔ ہم دونوں کی زندگی بہت خوشی گزری۔ کچھ مہینے بعد زوہا کی بڑی بہن اور میری منہ بولی بہن اپنے دل میں یونس کی جدائی کا دکھ لیے اس کے پاس چلی گئی۔ ان کے بیٹی کی پرورش کا ذمہ ہم نے لیا۔